اسیران اہل بیت کے قافلہ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے تو ظالم نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کر کہا، اس کو کیوں چھوڑ دیا ہے، اسے بھی قتل کر دو۔ سیدہ کی بیٹی نے قتل سجاد علیہ السلام کا سنا تو جلال آ گیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ظالم حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری چراغ بھی گل کر دینا چاہتا ہے۔ کیا تم نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے مٹا دینے پر تل چکے ہو؟ آؤ دل کی یہ حسرت بھی نکال لو، لاؤ تلواریں، پہلے ہم سب کو قتل کر لو، پھر اسے بھی کر لینا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس بچے کو قتل نہ کرو تو اچھا ہے۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ عورت کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ زینب بنت بطول ہے، علی کی بیٹی اور حسین کی بہن ہے سلام اللہ علیہا۔ ابن زیاد نے کہا، جبھی تو اتنی سخت اور تیز ہے۔ خدا کی لعنت ہو ابن زیاد کی اس بے حیا زبان پر جس پر آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے لفظ آئے۔ جناب سجاد علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان میں اس سے بات کرتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں مگر علی کا پوتا ہوں، حسین علیہ السلام کا بیٹا ہوں، تو مجھے جلادوں سے قتل نہیں کروا سکتا، تجھے مقابلہ کرنا پڑے گا، میں تیرے ہاتھ سے تلوار چھین کر تجھ ہی پر وار کروں گا۔ ابن زیاد باوجود شقی القلب ہونے کے گھبرا گیا اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے بولا، تم قیدی بھی ہو اور تمہارا لباس بھی فقیروں جیسا ہے، تعریف اس خدا کی جس نے تم لوگوں کو رسوائی سے ہلاک اور ذلیل و خوار کیا اور تمہارے نام کو بٹا لگایا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہزار حمدیں اور تعریفیں اس خدا کی جس نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی عزت بخشی اور ہمیں پاک کیا۔ تو غلط کہتا ہے، رسوائی اور ذلت و خواری فاسقوں کو ملتی ہے اور بٹا فاجروں کے نام لگتا ہے، ہمارے حق میں تو آیت تطہیر نازل ہو چکی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، کیا تو نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ان باتوں کا پتہ خدا کے حضور میں پہنچ کر چلے گا، میرے بھائی نے شہادت کے منصب پر فائز ہونا تھا، وہ ہو گیا، تم لوگوں نے قاتل اہل بیت بن کر خدا کے سامنے ذلیل و خوار ہونا ہے، سو تم تیار رہو۔ ابن زیاد غضبناک ہوا تو اس کے ایک ساتھی نے اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا کہ عورتوں کی بات کا غصہ کرنا مناسب نہیں۔ کچھ دیر بعد ابن زیاد پھر بولا، خدا نے تیرے باغی اور سرکش بھائی اور اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سنا تو آپ بے اختیار ہو کر رونے لگیں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم تو نے واقعی ہمارے سردار ہی کو قتل کیا ہے، ہمارے خاندان کو مٹایا ہے، ہماری شاخوں کو کاٹ دیا، ہماری جڑ کو قطع کر دیا، اگر اس سے ہی تیرا دل ٹھنڈا ہونا تھا تو ہو گیا۔ شیطان ابن زیاد ہنسنے لگا اور ہنس کر کہنے لگا، تو نے شاعری شروع کر دی، تیرا باپ بھی شاعر تھا مگر وہ تو بڑا بہادر اور شجاع تھا، اور تم رو رہی ہو۔ آپ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ظالم یہ تو میرے دل کی آگ ہے جو آنسو بن کر بھڑک اٹھی ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو اونٹوں پر باندھ لو اور حسین علیہ السلام کے سر کو بانس کے ساتھ باندھ کر پورے کوفے میں پھیرنے کے بعد دمشق کو روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ ابن زیاد کے سپاہی اسیران اہل بیت کے قافلہ کو لے کر یزید کے دربار کی طرف رواں دواں ہو گئے۔